بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت اجمیر شریف میں انا ساگر جھیل کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس جگہ ہم موجود ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اس جگہ اللہ کی عبادت کی۔ آپ کا چلا گاہ یہاں موجود ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو جب اجمیر شریف آنے کا حکم دیا تو آپ لاہور میں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر مبارک کے قریب آپ چلا پر بیٹھے اور وہاں سے پھر اجمیر شریف اس پہاڑی پر تشریف لائے۔ یہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شب و روز اللہ کی عبادت کی، اور یہ وہ مقام ہے، ابھی میں اندر لے کر آپ کو جاتا ہوں، جہاں پر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کئی سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہ چلا گاہ کا بیرونی منظر ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہاڑی تھی اور پہاڑی میں ایک چھوٹی سی غار تھی۔ اب تو اس پہاڑی پر کافی آبادی ہو چکی ہے، لوگوں نے مکانات اور کافی تعمیرات کر دی ہے۔ یہ وہ پہاڑ کے آنسو ہیں جو مشہور ہیں کہ جب خواجہ صاحب یہاں سے جانے لگے تو یہ پہاڑ رویا، اور آج تک یہ کچھ سفیدی آنسو جیسی اس پہاڑ پر موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مصلی مبارک تھا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی سویا کرتے۔ اللہ کی عبادت سے جب فارغ ہوتے تو کچھ دیر آرام کے لیے اس مقام پر آپ سو جاتے۔ یہ غار کی صورت میں تھا، اب اس پر تعمیر ایک کمرے کی گئی تاکہ لوگوں کے لیے یہاں کی زیارت کرنا آسان ہو جائے اور آسانی سے لوگ اس مقام کی زیارت کر سکیں۔ یہ وہ جھیل ہے جس کو مہاراج نے مسلمانوں کے لیے بند کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آغوش میں کئی ہندو گھرانے مسلمان ہو گئے تھے، تو جب راجا کو پتہ چلا تو اس نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اس جھیل پر فوجیوں کو بٹھا دیا کہ کوئی مسلمان اس جھیل سے پانی نہ پیے۔ اجمیر شریف میں یہ واحد جھیل تھی اس وقت جس سے پانی حاصل کیا جا سکتا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ جھیل کے پاس جاؤ اور یہ کاسا لے جاؤ، اور جھیل سے کہو کہ خواجہ صاحب تمہیں بلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ مرید گیا اور اس نے جھیل کو یہی الفاظ کہے تو پوری کی پوری جھیل اللہ کے حکم سے اس کاسے میں سما گئی، اور مرید اس کو لے کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ راجا کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ جھیل کا سارا پانی خشک ہو چکا ہے تو وہ آیا اور اس نے توبہ کی اور خواجہ صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اور پھر کئی گھرانے
خواجہ صاحب نے اس علاقے کے مسلمان کیے۔ یہ وہی پہاڑی ہے کہ جہاں پر خواجہ صاحب شب و روز اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ یہ پہاڑی پر کچھ بلندی پر جائیں تو یہاں پر خواجہ عثمان ہارونی بڑے سرکار جن کو کہا جاتا ہے، خواجہ صاحب کے پیر و مرشد، آپ کی بھی ایک زیارت گاہ یہاں بنائی گئی ہے۔ خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کسی کتاب میں یہاں آنا ثابت تو نہیں، لیکن ان کی عبادت کا یہ زیارت گاہ چھوٹی سی بنائی گئی ہے۔ یہ خواجہ صاحب کے چلا گاہ سے تھوڑی سی بلندی پر آپ کی زیارت گاہ ہے۔ اب اس پہاڑی پر جو اس دور میں بالکل بیابان تھی، کیونکہ اللہ کے ولی بیابان میں اللہ کی عبادت کرنے کو بڑا پسند فرمایا کرتے۔ پاکستان میں بھی کئی اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے چلا کے لیے پہاڑی کو منتخب کیا اور کافی عرصہ اس پہاڑی پر اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہاڑی کو منتخب کیا تھا اور اللہ کی عبادت کی، اور پھر یہاں سے 3 کلومیٹر تقریباً دور شہر میں تشریف لے گئے، جہاں پر آج آپ کا آستانہ پوری دنیا کے لیے آفتاب کی مانند چمکتا دمکتا ہے۔ اس پہاڑی پر اولیاء چشت کے بہت سے مزارات ہیں جو دور دور سے یہاں پر آئے اور اسی جگہ پر انہوں زندگی گزاری اور ان کو مدفن کیا گیا۔ آج بھی انا ساغر پوری آب و تاب سے اجمیر شریف میں لوگوں کی پیاس کو ختم کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کی اس کرامت کے بعد کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے اس کا پانی بند کر دے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ کم و بیش ہندوؤں کو مسلمان کیا اور برا صغیر میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قائم کر دی۔ اللہ آپ کے قبر